زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل پر ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ زندگی بہتر بنائے پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک بہت خوبصورت موضوع لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ مبلغین ہوتے ہیں اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہترین اور بڑا خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسے وصف کے متعلق آج گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ یہ جس میں پیدا ہو جاتا ہے اس میں نکھار آ جاتا ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے، اور یہ وصف اس شخص کو خاص بنا دیتا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، وہ وصف ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کی بنیاد ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس جائے، وہ دل نرمی، سچائی، حیا اور وفا کا خزانہ بن جاتا ہے۔ عاشق رسول اپنے عمل سے ہر جگہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں درود کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی دکان پر دیانت کا چرچا ہوتا ہے، اس کے رویے میں شرافت ہوتی ہے، اس کے رشتوں میں وفا ہوتی ہے، اور اس کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر خوب عمل کیا کرتے تھے، اور ان کا فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی جاری اور ساری ہے۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائے میں ہمارا موضوع ہے داتا علی حجویری کا عشق رسول۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے عشق رسول کی اہمیت، داتا علی حجویری کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ کیسا تھا، اور آخر میں ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت پیاری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ بزرگ مبلغین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول، آپ نے ضرور آج پروگرام میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، نیز عشق رسول کی اہمیت اور ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے انشاءاللہ اس موضوع پر ہمیں پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی۔ آپ سب سے گزارش کروں گا شروع سے آخر تک آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے میں اپنے بزرگ مہمانوں کا، مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا کرم۔ سبحان اللہ۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے نعت خواں جناب محمد محفوظ اتاری بھائی۔ محفوظ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ میرے دل کے قریب تشریف فرما ہے جناب سید محمد مجاہد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ قریب اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مجاہد شاہ صاحب کے برابر میں تشریف فرما ہے محمد ہاشم اتاری بھائی۔ ہاشم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگ مبلغین تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول پر آج گفتگو ہونے جا رہی ہے۔
انشاءاللہ۔ اور عشق کی تو کیا بات ہے اور کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول پر گفتگو ہوگی، اور عشق رسول بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے نعت خواہ تشریف فرمائیں جناب محفوظ اتاری بھائی۔ محفوظ بھائی کوئی نعت شریف پیش فرمائیں۔ آج کیا سنا رہے ہیں ہمیں آپ؟ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام جشن میلاد النبی کا انشاءاللہ وہ سنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے۔ ایک درخت مدینے سے ہوا آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، ساجدہ رو دیوار کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سرکار کی آمد آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مرٹھار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پھور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہاں، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہاں۔ مسکراتی ہے بہار، مسکراتی ہے بہار، سب فضا پر نور ہے، اللہ اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی بخش دے سب کو الہی بہر میلاد النبی بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی نام اعمال سیاہ نام اعمال سیاہ سے میرا بھرپور ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا اللہ 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 لا الہ الا اللہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا تار دیکھو آ گیا تار دیکھو آ گیا تار دیکھو عشق میں مخمور ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سرکار کی آمد آمد منٹھار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی نامہ اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام پیش فرمایا ہمارے محفوظ عطاری بھائی نے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن میلادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول۔ انشاءاللہ آج داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور بہت خوبصورت باتیں سیکھنے اور سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے بزرگ مبلغین کی طرف چلتے ہیں۔ سید مجاہد شاہ صاحب، عشق رسول کی اہمیت کے بارے میں کچھ بزرگوں کے مندی چینل اور ہماری اصلاح فرمائیں، ہماری تربیت فرمائیں۔ کریم رضا بھائی، اصل میں سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب اس کا پتہ چلے گا تو باقی چیزیں پھر خود بخود انشاءاللہ عز و جل جذبہ بڑھے گا، سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں کسی کو چاہنا، عام کسی چیز کو پسند کر لینا، یہ ایک عام روٹین سی ہوتی ہے، اس کو عرف عام میں ہم محبت کہتے ہیں، اور جب اس کے اندر شدت آ جاتی ہے تو اس کو ہم عشق کہتے ہیں۔ اور پھر جب کسی کو عشق ہو جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق یقیناً یہ تو زندگی کے لیے لازم ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی لازم ہے۔ بے شک بے شک۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نامکمل ہے، نامکمل۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں رچ بس جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، وہ عشق ہوگا، اور وہ عشق جو ہے پھر آدمی کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ایسا گرفتار کر لیتا ہے کہ آپ کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے اس کو اپنے اوپر اپنا لے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک پرسنلی جذبہ ہو، رب عز و جل نے بھی جو ہے ہمیں اس کے متعلق ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ توبہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کے اندر اپنے والدین، اپنی اولاد، بھائی بہن، بیوی، خاندان، مال، تجارت، مکان، ان سب کی محبت ایک فطری سی چیز ہے، یہ پائی جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو گویا تم خطرے کی حد میں داخل ہو چکے ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی کہ ان سب چیزوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب پر مقدم ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مقدم کرتا ہے تو پھر وہ خطرے میں داخل ہو گیا، اور یہ فرمایا بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے، بلکہ سب سے قریب رشتہ داروں اور ہر چیز پر مقدم ہے۔ بے شک۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی کہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے، لیکن اپنی جان جو ہے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو فوراً فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکم صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، حقیقت تو یہ کہ وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنے، بے شک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنے، تاکہ ہر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ سب چیزوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا ہے نا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، اللہ اللہ اللہ۔ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، سبحان اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو واسطے بے تنہائی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے، راہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑی ہی خوبصورت گفتگو تھی اور بڑی اہمیت کی حامل باتیں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو آپ نے سنی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے کے علاوہ ہر چیز سے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان جب کامل ہوگا کہ جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہو۔ اور یہ بات صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر غلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے خالی ایک فطرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر دل میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت دل میں جلوہ گر ہونی چاہیے۔
ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت ہو. اب خود اندازہ لگائیں جب جس سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہوگی تو جب اس کا جشن ولادت آئے گا تو خوشی کا عالم کیا ہوگا. دل کیسے سینے میں جھوم رہا ہوگا کہ جس سے کائنات میں سب سے بڑھ کر میں پیار کرتا ہوں اس محبوب علیہ السلام کا جشن ولادت آ رہا ہے. آئیے موضوع کی طرف مزید بڑھتے ہیں اور گفتگو کریں گے. ہاشم بھائی کی طرف چلتے ہیں. ہاشم بھائی، آج کا ہمارا موضوع ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول. تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ ہمیں سنائیں، کچھ ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کو سنائیں کہ داتا صاحب نبی کریم علیہ السلام سے جو محبت تھی، آپ کا جو تعلق تھا، وہ اس کا مطلب کچھ نظارے دکھائیں ہمیں بھی، ہماری محبت میں اضافہ ہو. کریم رضا بھائی، جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں نا، جی، سب محبت رسول کے پیکر ہوا کرتے تھے. بے شک بے شک. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کے نبی سے آپ شدید محبت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ان کی محبت کا کیا ہے نرالا انداز ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان جو زیادہ سوچتا ہے نا، جس کی طرف زیادہ وہ توجہ دیتا ہے نا، خواب میں وہ آ جاتا ہے. واہ. یہ لوگوں میں مشہور ہے. بہت زیادہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سفر کرتا ہوا ملک شام میں، مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا. وہاں میری آنکھ لگ گئی. میں نے اپنے آپ کو خواب میں مکہ پاک میں پایا. کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پہ موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے. اللہ اللہ اللہ. ہے عمر رسیدہ، وہ بظاہر چھوٹا بچہ تھا. میں تو شدت محبت سے بے قرار ہو گیا. داتا صاحب فرماتے ہیں اور سیدھا دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوم لیا. اللہ اللہ اللہ. یہ سعادت ہے ان کے لیے، بہت بڑی سعادت. دل میں بڑا حیران ہوا کہ ضعیف شخص کون ہے. اتنے میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم رضا بھائی، سرکار سے جتنی محبت ہوتی ہے نا تو پھر کرم نوازیاں بھی اتنی ہوتی ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ اور قدم شریف چومنے کی سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. عشق تھا تو ہوئی. اور یہاں امام اعظم کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلی کہ کتنے بلند پائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو ملا ہوا تھا. اچھا، اب علماء کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کثیر علامات بیان فرمائی ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ اقوال اور افعال میں، اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا. اب داتا صاحب کی طرف آتے ہیں تو ان کی شان و عظمت، ان کا سنتوں پر عمل اور عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہ چکے ہیں اور ان سے علم دین بھی حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا، وہ ملاقات کے لیے 3 شرائط رکھا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. جو ان 3 شرائط پہ پورا ہوتے رہے گا وہ مجھ سے ملاقات کر سکے گا. اب وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ نمبر 1، وہ سنت کا عامل ہو، اللہ سنت پر عمل کرنے والا ہو. نمبر 2، دنیا پر لالچی نہ ہو، دنیا کے لالچ اس کے دل میں نہ ہو. دل میں نہ ہو. نمبر 3، مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ حسد، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو. اب داتا صاحب کی نہ صرف ان سے ملاقات ہوئی بلکہ صحبت میں رہے، علم دین سیکھا. اس کا مطلب 3 شرائط داتا صاحب میں موجود تھی.
سبحان سنتوں کے بھی پابند تھے آپ، اور دنیا پہ بھی آپ مطلب لالچ آپ کا نہیں تھا، اور مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ آپ نہ صرف ان سے ملاقات فرمائی بلکہ ان کے ساتھ بہت بڑی گہری دوستی بھی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، خضر علیہ السلام کی جو سبحان تین اللہ، شرائط کے سامنے پورا اترے، اللہ اللہ، گہری دوستی، اس کا مطلب یہ کہ بہترین عاشق رسول ولی کامل تھے۔ کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں، سوز دو ایسا پے احمد رضا داتا پیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ میری سنت کا غالباً شعر ہے ماشاء جی، امیر اہل سنت کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم کیا تھا کہ خواب میں بھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو بے قرار ہو کر دوڑیں، کیونکہ عاشق تھے، اور جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو دوڑ کے قدموں میں گر گئے اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ بھی دیا آپ نے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم سعادت ملی۔ اور پھر اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت ملی، بلکہ آپ سے بڑی گہری دوستی تھی، اور نے فرمایا 3 شرائط جس میں ہوں گے وہی صحبت پا سکتا ہے، وہی ملاقات کر سکتا ہے۔ سنتوں کا عامل ہو، اور اس کے دل میں مسلمانوں کا کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اور دنیا کی لالچ بھی دل میں نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ تینوں باتیں داتا صاحب میں موجود تھیں۔ تو سنتوں کے پیکر تھے، سنتوں کے عامل سے، اور دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ تو سبحان اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، بلکہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کے عشق نے، نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے، نبی کے عشق نے، نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے، کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے، کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے، کوئی رضا کوئی عطار بن کے آیا ہے، کوئی رضا کوئی عطار بن کے آیا ہے، نبی کے عشق نے، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، اور میرے خدا نے میرا مقدر جگا دیا، ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، کہ خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، اور داتا بنا دیا، کوئی خواجہ بنا دیا، ارے بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا، کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے، کوئی رضا کوئی عطار بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چندن کے ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ عشق رسول ایک ایسا وصف ہے جسے یہ نصیب ہو جائے اس انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ داتا صاحب کا فیضان آج بھی بٹ رہا ہے۔ عشق رسول میں حضور علیہ السلام نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آج تک مزار سے صدقے بٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو عشق رسول بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ملا عشق رسول کی بدولت۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی پر چینل کی حاضری ہوئی ہے داتا صاحب کے مزار پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم نہ ہو، ہجوم نہ ہو اور لنگر نہ ہو۔ لنگر نہ ہو، اس سکون کریم رضا بھائی میں نے وہ پایا ہے۔ وہاں پہ غالباً سحری کے وقت دعا بھی ہوتی ہے، تقریباً روزانہ ہوتی ہے میری معلومات کے مطابق، اِصال ثواب دعا ہوتی ہے۔ ایک بار مطلب ہے کہ میں لاہور میں یہ تھا، پھر داتا صاحب آ کے بیٹھا ہوا تو آنے والا ہے، تو کچھ لوگ کسی شہر سے مجھے لینے کے لیے، کافی دیر تک بیٹھا رہا، کسی قسم کی بوریت وغیرہ کچھ نہیں، اتنا سکون مل رہا تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ میں دل میں دعا کر رہا تھا وہ لینے والے لیٹ ہو جائے، مجھے اتنا روحانی سکون ملا۔ اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بھی اسکرین پر تصویر بھی دکھائی جائے گی۔ دیکھیں ایک اونچی دیوار ہے اور اس کے آگے لکڑیوں کا ڈھیر ہے، یہ لکڑیاں نہیں سیڑھیاں پڑی ہیں۔ ایک شخص ہے جو ان سیڑھیوں کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کر اوپر چڑھنے کی یا جھانکنے کی، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی طرف، اور ہمارے تیسرے مبلغ شاہد بھائی تشریف فرما ہے۔ شاہد بھائی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کریم رضا بھائی، نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھرانے میں ان کے پیرنٹس، ان کے سرپرست خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتے ہیں، تو ان کی اولادوں میں بھی یہ اوصاف، یہ صف جو ہے یہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، بے شک بے شک۔ اور ان کی اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیارے پیارے والد ماجد حضرت سیدنا عثمان بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم دین سبحان اللہ، اور زبردست عابد و زاہد تھے الحمدللہ، اللہ پاک کی عبادت و بندگی کرنے والے تھے۔ ماشاء اور مزید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ الحمدللہ عز و جل حسینی سادات کرام سے تعلق رکھنے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، اللہ پاک کے کرم سے جن کی زبان ذکر اللہ عز و جل سے تر اور ان کا دل جلوائے حق سے سرشار رہتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان، گویا کہ پورا ہی گھرانہ الحمدللہ، ماموں جان زہد و تقوی اختیار کرنے کے سبب تاج الاولیاء کے لقب اللہ سے اللہ اللہ، مشہور تھے۔ سبحان اللہ، پورا گھرانہ اولیاء والا، سبحان تاج الاولیاء، سبحان اللہ، تاج الاولیاء، آپ کیا رحمۃ بات، اللہ تعالی علیہ کا خاندان شرافت و صداقت سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ کیسا قابل رشک تھا کہ والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم دین، والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی عابدہ و زاہدہ اور تلاوت قرآن کی شیدائی، یعنی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی شدید جو ہے الحمدللہ شیدائی تھی، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی۔ جبکہ آپ کے پیارے ماموں جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ تاج الاولیاء، یعنی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے تاج کے لقب سے مشہور تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علم و عمل، عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن کی نعمت سے مالا مال گھرانے میں پرورش پائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پر اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی اپنے ذرا گھرانوں پر غور و فکر کریں، کیا ہم بھی اپنے گھرانوں کے اندر تلاوت قرآن پاک کا ذوق پاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کا ذہن ہے، اخلاق سے متعلق ہمارا کیا حال ہے، کیا ہم گفتگو کے اندر ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرتے ہیں؟ نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت کی وجہ سے انسان برائی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر کرتی ہے، سبحان اللہ۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھرانوں کے اندر اس اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی صحبت کی ضرورت ہے، بے شک، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول، مدنی چینل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، بے شک، بے شک، جہاں پر خاص طور پہ امیر اہل سنت شب اتوار ہفتے کے جو عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، سبحان اور اللہ، اس میں جو مدنی پھول ہمیں چننے کو ملتے ہیں، حقیقت یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جن گھرانوں میں اگر یہ مدنی مذاکرے سننے کا معمول ہے وہ الحمدللہ گھرانے پرسکون ہوتے چلے جا رہے بے ہیں۔ شک، بے شک، مزید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی نیکی کی دعوت دینے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے اور اشاعت علم دین یعنی دین کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں تدریس فرمایا کرتے تھے اور رات میں راہ حق کے متلاشی افراد کو تلقین نصیحت فرماتے، سبحان اللہ، اور ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں غیر مسلم دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، سبحان اللہ، ہزاروں گمراہ سیدھے راستے پر آ گئے، ہزاروں دیوانے دولت عقل اور دانشوری سے سرفراز ہوئے، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں فاسق نیکوکار ہو گئے، دور دور سے شیخ حضرت کی خدمت میں آ کر بہریاب ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس شعر کی وضاحت یوں ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خزانے لٹانے والے ہیں، سبحان اللہ، عالم کو فیض پہنچانے والے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ پاک کے نور کے مظہر ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور بلکہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور کیسا مبارک گھرانہ تھا، ہیں؟ والد صاحب بھی زبردست عالم دین، امی جان بھی بڑی عبادت گزار اور بڑی مطلب عاشق رسول خاتون، اور حسینی سید سادات کرام کے خاندان سے الحمدللہ، اور مامو جان بھی تاج الاولیاء ہیں، سبحان اللہ۔ تو بتائیے پھر جب بچے اس خاندان کے ہوں گے وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں گے، اتنا بڑا مقام، جب سارا گھرانہ عشق رسول کے جام پی کر مست ہے اور جھوم رہا ہے، تو بتائیے نسل کیسی ہوگی۔ اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے تو کتنی پیاری دعا دی ہے، کی ہے، بلکہ ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ کتنی میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں اس وقت سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے، اور سیگمنٹ ہے ہمارے رکن شورا کا، تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، 400 سنہ ہجری۔ اب افغانستان کے ایک علاقے غزنی کے رہنے والے تھے، غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، تو داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اس محلے میں رہتے تھے، اس لیے حجویری کہلاتے ہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ ابتدائی سے بڑے نیک پارسا، عبادت کرنے والے، علم دین کا شوق رکھنے والے، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان، کئی ممالک کا سفر کیا، بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم سیکھا۔ 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم سے
لاہور تشریف لائے, نیکی کی دعوت کو عام کیا, دین اسلام کو پیغام کو پھیلایا, لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, کبھی بیانات فرما کر, کبھی کرامات دکھا کر بے شمار کافروں کو مسلمان کیا. جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا, کئی عالم بنائے, کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات پر پہنچایا. کم و بیش 30 ایئرز, only 30 ایئرز, 30 سال کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں مدنی انقلاب برپا فرما دیا, اور پختہ قول کے مطابق تقریباً 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے, اور اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء داتا نگر یہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, مرکز الاولیاء داتا نگر, کیا بات ہے داتا صاحب کی. الحمدللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان کیسا عام ہوا. الحمدللہ 465 سنہ ہجری میں کول کے مطابق آپ نے پردہ فرمایا. 465 سے اندازہ لگا لیں 1447 سنہ ہجری چل رہا ہے. کتنا وقت گزر گیا ہے, اور آج تک الحمدللہ داتا صاحب کے مزار پر انوار پر دھوم مچی ہوئی الحمدللہ. اور پیاسے آ رہے ہیں, اور داتا صاحب عشق رسول کے جام پلا پلا کر پیاس بجھا رہے ہیں الحمدللہ. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کی علم دین حاصل کرنے کا شوق اور ولولہ, آپ کا خوف خدا, آپ کا عشق رسول, یہ نمایاں اوصاف تھے. اللہ کریم ہمیں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم دین حاصل کرنے کے کچھ انداز, کہ کیسا شوق اور ولولہ بچپن سے آپ کو مطلب اللہ کریم نے عطا کیا تھا, اس کا کچھ ذکر خیر سنتے ہیں. جی شاہ صاحب, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شوق علم دین کا جو علم حاصل کرنے کا اللہ کریم نے آپ کو, گھرانہ اتنا اعلیٰ تھا, شوق تو ہونا ہی تھا, تو کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. کریم رضا بھائی, آپ نے جس طرح کے ابھی فرمایا, جیسا کہ ہمارے شاہد بھائی نے بھی فرمایا کہ آپ کے گھرانہ, آپ کے بچپن سے ہی الحمدللہ جو ہے آپ کے والد صاحب بھی عالم دین, آپ کے ماموں جو ہے تاج الاولیاء, آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ جو انتہائی اعلیٰ وصف کی مالک, تو اس کا فیض تو ملنا ہی تھا. تو یہ دیکھا گیا ہے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر کا جو ہوتا ہے وہ ماحول اثر تو کرتا ہے, تو اسی طرح داتا صاحب علیہ رحمہ جو ہے آپ کے بچپن سے ہی آپ کے اوپر جو ہے یہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا تھا. اور حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اکثر محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں دیکھا گیا, اور جس وقت دیکھا گیا اس وقت آپ کی عمر بمشکل 12 یا 13 سال تھی. یعنی کہ جس عمر کے اندر ہمارے یہاں لوگ ہوش نہیں سنبھالتے, بچپنا ہی ہوتا ہے, ہم بچے ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں, اس عمر کے اندر آپ جو ہے مدرسے کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور حصول علم دین کے جذبے سے سرشار یہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں اتنے گم ہوتے کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی مگر پانی بھی نہیں پیتے تھے. اللہ اللہ اللہ. تو رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے جو ہے مدرس تھے, وہ خاموش طبیعت کے اس طالب علم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ایک روز سلطان محمود غزنوی جو ہے اس کا خود اس مدرسے میں گزر ہوا, تو وہ جب اپنی اس دینی درسگاہ میں آئے تو دیگر شاگردوں کے برعکس جتنے دوسرے شاگرد تھے وہ تو ان کو دیکھا, اور وہ جو ہے اس کے محمود غزنوی کے گرد جمع ہوئے, اور آپ جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر ہی یا پڑھنے میں ہی مصروف رہے, ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کون آیا ہے نا. تو جو بزرگ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علی کون آیا ہے. اب ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری طرف رائے حق کے متلاشی یہ کم سن شہزادے, بڑا خوبصورت منظر تھا.
سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی طرف جب دیکھا تو اس کے تجلیات کی تاب نہ لا سکے اللہ اللہ اور اپنی نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا کہ واللہ یہ بچہ اللہ پاک کی طرف راغب ہے، اللہ اللہ ایسے طالب علم دین اس مدرسے کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم اپنے ایک شیخ طریقت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ جس طرح ہمارے شیخ طریقت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرصہ دراز تک علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے رہے، اور آپ نے جو ہے آپ نے علم دین حاصل کیا مفتی صاحب سے۔ تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کا وصف ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے اور اس کا شوق رکھنا ہے، اس کی راہ میں آنے والی مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور اس میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اس دوران پھر دنیاوی مصروفیات کو سب کو ترک کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ دینی علم ہوتا ہے، اسی کے اوپر ساری توجہ آپ لوگ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس قدر علم دین حاصل کرتے ہوئے انہماک ہوتا تھا کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی، اور استاد صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں اس دوران پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کہ بچے جو ہوتے ہیں اس عمر کے اندر عموماً توجہ نہیں ہوتی، کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکھتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ صبح سے شام ہو جاتی اور ہم پانی پینے جاتے ہوئے ہم نہیں دیکھا کرتے تھے انہیں، یعنی جو پڑھ رہے ہیں تو بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ بادشاہ آئے، محمود غزنوی آئے، تو بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ اس قدر انہماک سے اپنی تعلیم میں اپنی کتاب میں مشغول تھے۔ تو کیا تاریخی جملہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق اللہ سے جوڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف راغب ہے اس کا دل۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بچپن میں یہ عالم تھا، اور کیوں نہ ہوتا، گھرانہ ہی اتنا اعلیٰ تھا، والد صاحب اتنے متقی پرہیزگار اور اتنے بڑے عالم، والدہ عابدہ اور زاہدہ، اور ماموں تاج الاولیاء، تو جب بڑے ایسے ہوں گے تو یقیناً بچے بھی ایسے شاندار ہی ہوں گے۔ اللہ کریم داتا گنج بخش علی حجویری کا صدقہ ہمیں بھی گھروں میں اپنے ایسا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے، انہیں اپنانے اور انہیں اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاشم بھائی، الحمدللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اولیاء کرام نے جہاں چلے کیے ہوں، جہاں عبادات کی ہوں، جہاں وقت گزارا ہو، جہاں ان کے مبارک اجسام ہو، تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے داتا صاحب کے مزار پرانوار پر چلہ کیا، وہ جو ابھی شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر گئے۔ یہ شعر مطلب آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا داتا صاحب کی شان میں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی، تو اس کے بارے میں کچھ مطلب ارشاد فرمائیں۔ داتا صاحب ایک بلند پائے کے عالم دین اور زبردست ولی کامل تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی شان ہم کیا بیان کریں، ان کا فیض دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کی شان کتنی بڑی۔ اللہ اللہ اللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت 1993 میں وہ حج کے لیے نہ جا سکے تھے، اب آپ کو اس کا بہت صدمہ تھا، اللہ اللہ، عاشق رسول، ہے تو آپ نے پھر اپنے دکھ کا اظہار ان اشعار میں کیا تھا۔ کاش مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، اللہ اللہ، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شاہا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح کے آپ نے اشعار لکھے تھے۔ پھر ایک مرتبہ آپ لاہور تشریف لے گئے 12 ماہ کے لیے۔ یہ میرے سنت کی خاصیت ہے، پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مطلب پہلے 3 دن کے قافلے نہیں ہوتے تھے، امیر سنت 3 دن کے قافلے میں سفر کیا، پھر صدا لگائی۔ اچھا، پنجاب وہ صوبہ ہے کہ مدنی مرکز کی طرف سے مجھے پتہ ہے نا اچھے خاصے مبلغین وہاں بھیجے گئے کہ وہاں دین کا کام کریں، لیکن وہ بیچارے کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تو یہ بیرا امیر سنت نہیں اٹھایا، اللہ، میں 12 ماہ کے لیے وہاں چلا جاتا۔ اللہ اللہ، قربان جائیں ان کی شخصیت کے،
وہاں 12 ماہ رہے اور پنجاب میں سنتوں کی بہاریں آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی دوران کا یہ واقعہ ہے کہ آپ نے ایک استغاثہ لکھا تھا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، سبحان اللہ. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا. سبحان اللہ. او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا. لاہور جائے اور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، اور وہ بھی امیر علیہ سنت. امیر سنت کا یہ میں نے معمول دیکھا تھا، اب تو مطلب سفر نہیں کرتے ان معنوں میں پنجاب وغیرہ، جیسے کراچی سے سفر پہ روانہ ہوں گے پہلے کسی مزار پہ حاضری ہوگی، ٹھیک ہے. اب ملتان گئے، وہاں قیام سے پہلے کسی نہ کسی مزار پہ پہلے حاضری ہوگی پھر قیام کریں گے. اس طرح جس شہر میں جاتے وہاں پہ جو بھی صاحب مزار ہوتے تھے وہاں حاضری دیتے تھے. اب داتا صاحب کے در پہ گئے تو پھر تو وہاں تو حاضری لازمی ہے نا. تو آپ وہاں گئے اور یہی استغاثہ آپ نے داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا. کچھ ہی دن میں ایک اسلامی بھائی نے بغیر کسی مطالبے کے آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کا انتظام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے جو دعائیں مانگی نا داتا صاحب کی بارگاہ میں، تو اللہ نے ان کے صدقے میں یہ دعائیں قبول کی ہیں. الحمدللہ. مدینہ شریف کی حاضری کی دعا مانگو انشاءاللہ قبول ہوگی. آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے، ہاتھ اٹھا کر کیجی حق سے دعا داتا پیا. یہ بھی امیر سنت کا مطلب شعر ہے. الحمدللہ. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی داتا صاحب کی تو کیا شان ہے. الحمدللہ مدینے کے ٹکٹ تو بٹتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک سیگمنٹ کا وقت ہے نیکی کی دعوت کا. تو آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مبلغ ہمیں کیا نیکی کی دعوت پیش کر رکھے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج ہم رنچو لائن کے علاقے گاچی پاڑا بلو کمپاؤنڈ کے قریب مسجد قباء سے نیکی کی دعوت کے ارادے سے نکلے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہ ساتھی سب ہمارے ساتھ جمع ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم نیکی کی دعوت پیش کریں گے. نیکی کی دعوت کو سماعت بھی فرمائیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنی
कुदरत कामिला से इस दुनिया को बनाया, इसे नेमतों से सजाया और फिर इंसानों को इसमें बसाया। अल्लाह पाक ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा। वो अगर चाहे तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बगैर भी बिगड़े हुए इंसानों की इस्लाह कर सकता है, लेकिन उसकी मर्जी कुछ इस तरह है कि मेरे बंदे नेकी की दावत दें, मेरी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करें और मेरी बारगाह से बुलंद दर्जे हासिल करें। चुनाचे अल्लाह करीम ने सबसे आखिर में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा और आप पर सिलसिला नबुव्वत खत्म फरमाया। फिर ये अजीम शान मनसब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के सिपुर्द फरमाया। अब चाहे कोई आलिम हो या इमाम मस्जिद, पीर हो या मुरीद, ताजिर हो या मुलाजिम, अफसर हो या मजदूर, हाकिम हो या महकूम, अलगर्ज जो जहां रहता है, काम काज करता है, अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने गिरदो पेश के माहौल को सुन्नतों के साँचे में ढालने की कोशिश करता रहे और नेकी की दावत देने का काम जारी रखे। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, इसलिए अखलाक का पैकर बनेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, मिलनसारी से मिलेंगे, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह आका की विलादत की खुशी में 1500वां जश्न मिलाद धूम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मिलाद बनाना है। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुज़ुर्ग मुबल्लिग़ दावत इस्लामी नेकी की दावत की तरगीब इरशाद फरमा रहे थे, तो आइए हम भी नियत कर लेते हैं इंशाअल्लाह नेकी की दावत की धूमें मचाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, नेकी की दावत की धूमें मचाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, वालिदैन की खिदमत की आदत बनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, सच बोलने की आदत अपनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, हसद छोड़ें, मोहब्बतें फैलाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखने की आदत बनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, मुस्कुराहट को अपनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, झूठ से बचें, दयानत को अपनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, इल्म हासिल करें और इल्म फैलाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, बच्चों को सुन्नतें सिखाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, हर काम में नबी की सुन्नत अपनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं, नेकी की दावत की धूमें मचाएं। 1500वां जश्न विलादत मनाएं। बुजुर्गों के बंदी चैनल के नादरीन, 1500वां जश्न विलादत आ रहा है और बिल्कुल करीब आ गया। सफर का महीना जारी और सारी है, आने वाला महीना माह रबीउल अव्वल का है, तो सब नियत कर लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत आ रहा है। ये 1500वां जश्न विलादत है। इंशाअल्लाह धूमधाम से जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह। आओ मिलकर ये नारा लगाए, आओ मिलकर ये नारा लगाए, 1500वां जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत, आमदे मुस्तफा का मनाए, आमदे मुस्तफा का मनाए, 1500वां जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत, आओ मिलकर ये नारा लगाए, नूर से उनका चेहरा चमकता, नाम अहमद दिलों में धड़कता,
دلوں میں دھڑکتا ذکر ان کا زباں پر سجائے ذکر ان کا زباں پر سجائے 1500 جشن ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مرٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آؤ مل کر کے نعرہ لگائیں ذکر میلاد راشد منائیں ذکر میلاد راشد منائیں نور آیا ہے دل جگمگائے نور آیا ہے دل جگمگائے ہم بھی نعتوں کے نغمے سنائے ہم بھی نعتوں کے نغمے سنائے 1500 جشن ولادت سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرٹھار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آؤ مل کر یہ نعرہ لگائیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آؤ مل کر یہ نعرہ لگائیں 1500واں جشن ولادت۔ انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت قریب آ رہا ہے۔ تمام عاشقان رسول تیاری کریں اپنے گھروں کو سجانے کی، اپنے محلوں کو سجانے کی، اپنی دکانوں کو سجانے کی۔ ابھی سے ذہن ہوگا، اہتمام ہوگا، تو یقیناً ہم ذوق و شوق سے اس کی تیاری کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ ایک ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں تذکرے ہوں گے، آپ کی گفتگو ہوگی، آپ کی ولادت کی باتیں ہوں گی، آپ اپنے گھر کے بچوں کو، پوتوں کو لے کر، نواسیوں کو لے کر بیٹھیں گے اور حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے بیان کریں گے، آمد کے نعرے لگائیں گے، بچے مرحبا مرحبا توتلی آواز میں پکار رہے ہوں گے، محبت سے جھوم رہے ہوں گے سرکار کی آمد مرحبا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور محبت گھر کرے گی۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت دل میں گھر کرے گی تو آپ کی محبت کی برکت سے الحمدللہ آپ کی سنتیں سیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، کیونکہ محبت کی علامت ہے۔ جسے بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو جائے گی تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس کا چلنا اچھا لگتا ہے، اس کا اٹھنا اچھا لگتا ہے، اس کا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اس کا لباس اچھا لگتا ہے، اس کے بال اچھے لگتے ہیں، اس کا امامہ اچھا لگتا ہے، اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، اس کی ہر ادا پیاری لگنے لگتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میری ہر ادا سے شہا سنت تیری جھلکتی ہو، میں جہاں رہوں آقا وہاں خوشبو تیری مہکتی ہو۔ تو بزرگوں کو ہم نے دیکھا، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر خیر ہو رہا تھا، آپ کے عشق رسول کی بات تھی، تو آپ کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا کہ آپ بہت بڑے سنتوں کے عامل تھے، کیونکہ عاشق رسول بہت بڑے تھے۔ تو جتنا زیادہ عشق ہوگا اتنی ہی سنتوں کی پیروی زیادہ ہوگی، سیرت پر عمل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ دیکھیں آج آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے نا اپنے بچوں کے اوپر، انہیں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا جائیں گے۔ یقین کریں کہ یہ فیضان آپ کا دی ہوئی سوچ، یہ آپ کی ہوئی محنت، اس کا رنگ جو ہے انشاءاللہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ آپ ان کی تربیت کر کے چلے جائیں گے، یہ اپنی نسلوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ کریم نے چاہا تو عاشقان رسول ہی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نسلوں پر بھی محنت کرنے اور ان کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو ڈالنے، اور خاص طور پہ 1500واں جشن ولادت کی محبت اور اس کی گونج کو بڑھانے کے لیے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اس سوچ کو پرموٹ کرنے کے لیے اللہ کریم ہم بزرگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی، آئیے
اس تصویر کے بارے میں کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، وہ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے دوبارہ موضوع کی طرف آئیں گے، ہمارے آخری مبلغ سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تصویر دکھائیں اور جو کالیں آئی ہیں وہ کالیں آپ دیجئے۔ قریب سے دیکھنے پر چیزیں بہت بڑی رکاوٹ لگتی ہیں، لیکن دور سے دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ انہیں پار کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، دور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں پار کیا جا سکتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی کالر نے جو بات کی؟ جی اس میں یہی ہے کہ دور سے دیکھنے سے بعض اوقات کوئی چیز مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا درست طریقہ کار کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی لگا ہے۔ مزید کال دیجئے۔ یہ جو تصویر ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے کے پاس علم اور عقل نہ ہو تو بندہ بڑی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ علم وہ چیز ہے جو بندہ بڑی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، علم بندے کو بڑی ترقی پہ جا پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہر بندے کے پاس علم ہو، عقل ہو، تو بندہ بڑی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ جی باپو کیا فرماتے ہیں کالر کی بات پر؟ بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ اب یہی جس طرح تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس یہ علم ہوتا کہ یہ سیڑھی ہم اس طرح لگا کے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ دیوار کی دوسری طرف آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ اب سیڑھیاں تو بہت ساری رکھی ہیں لیکن وہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یا اس کے پاس عقل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر لوں تو میں اپنے اس طرف جو دیکھنا چاہ رہا ہوں دیوار کی دوسری طرف اس کو بآسانی دیکھ سکتا۔ توجہ چلی جاتی تو سیڑھیوں پہ نہ چڑھتا، سیڑھی پر چڑھتا، سیدھی لگا کر، اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جی مزید کال دیجئے۔ تصویر کو دیکھ کر یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسے اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات غلط استعمال پر انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ بڑی اچھی گفتگو کی آخری کالر نے۔ جی ہاشم بھائی، یہ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں نا، اس میں پاسبل ہے کہ سیڑھی پھسل جائے، ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی ہے۔ جی جی، تو انہوں نے صحیح کہا کہ مطلب ہے کہ جس چیز کا جو استعمال ہے وہ کہنے، جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا کہ سیڑھی لگا کے بھی جا سکتا تھا، اب سیڑھی پہ کھڑا تو ہوا ہے لیکن اس کو یہ ہوش نہیں اگر پھسلے تو میں نیچے گروں گا، تو استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا ہاشم بھائی آپ نے، کالر نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسے اسی طرح استعمال کریں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سیڑھیاں سلپ بھی ہو سکتی تھیں، یہ صاحب گر بھی سکتے تھے، اور اگر درست استعمال کر لیتے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس تصویر سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے تقاضوں کو دیکھیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، کیسے بہتر ہے، تو اس کے متعلق غور و خوض کریں، پھر انشاءاللہ وہ کام کریں تو آسانی رہے گی۔ شاہد بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا، اور یہ ہماری گفتگو کا نچوڑے جو سوال اب میں کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین انتہائی توجہ سے یہ گفتگو آخر میں سننی ہے، یہ پورے پروگرام کا سمجھیں کہ نچوڑ ہے۔ یہ بتائیے شاہد بھائی، عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی جس سے عشق ہوا کرتا ہے نا، اس کو کسی بات کے کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو دیکھ کر اس کی جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا۔ لہذا سچے عاشق رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضی اللہ علیہم کی تعظیم کو اپنے لیے لازم سمجھے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف سے اپنی زبان مبارک کو تر رکھے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اے ہے اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے سچے عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فحش گوئی اور بد کلامی سے بچنے والا بن جائے، اللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، دوسروں کی بھلائی چاہنے والا، اے ہے سبحان لڑائی جھگڑے سے بچنے والا، اللہ، لوگوں میں صلح کروانے والا، مصیبت پر صبر کرنے والا، جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بلکہ ہر برائی سے بچنے والا ہو، سبحان ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے والا اور ہر ایک گناہ سے بچنے والا ہو۔ سبحان اور اس کے لیے وہی ظاہر سی بات ہے، صحبت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں دینی سوچ اور اچھی صحبت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی ان اوصاف سے متصف ہو سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے۔ اتنے سارے اوصاف ہمارے شاہد بھائی نے بیان کر دیے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کریں عاشق رسول ایسا ہوتا ہے۔ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو دیکھیں، ان میں یہ ساری باتیں جو شاہد بھائی نے بیان فرمائے ان میں موجود تھی۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے یقیناً سارے عاشق رسول تھے اور اولیاء کرام میں یہ سارے اوصاف موجود تھے۔ تو ہمیں بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں مل جائے، یہ وصف ہم میں پیدا ہو جائے، تو ہمیں ان ساری باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں، عشق رسول صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے دعویٰ کریں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، تو زبانی دعوے کا نام عشق رسول نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے محبت، نیک اعمال کی پابندی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اختیار کرنا، یہ عشق رسول ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کردار، عبادت اور سنتوں پر عمل کر کے سکھایا کہ عاشق رسول ایسا ہوتا ہے، کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، خود کو گناہوں سے بچائیں گے، کیونکہ جس دل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے وہاں گناہوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ کریم ہمیں داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے عشق رسول اور خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ذکر رسول سے روشن ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت، یہ گوہر، یہ وصف ہمیں مل جائے تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے۔ دعوت اسلامی کا ہر ہفتہ وار اجتماع ہر جمعہ رات کو الحمدللہ ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے، ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں اور ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو آپ چاہیں تو کراچی فیضان مدینہ میں شرکت کر سکتے ہیں، نہیں تو مدنی چینل پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت پائیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی دل میں بڑھے گی، علم دین بھی حاصل ہوگا اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی خیرات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ زندگی بہتر بنائے